شام ڈھل رہی تھی اور گاڑی میں میوزک چل رہا تھا۔ موسم نے ایک دم سے ایک کروٹ لے لی تھی، باہر کے بھی اور دل کے بھی۔ زارا نے زنیر کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ زنیر ہنس کر بولا، میں سڑک پر دھیان دوں یا تم پر؟ وہ قریب ہوتے ہوئے بولی، صرف مجھ پر۔ زنیر نے سائڈ پر گاڑی روکی تاکہ سگریٹ پی سکے۔ اس نے سگریٹ جلا کر دھواں باہر چھوڑا اور زارا کی طرف دیکھا۔ وہ جنگلہ کراس کر کے جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ وہ چلایا، زارا کیا کر رہی ہو؟ پاگل مت بنو، شام کو جانور نکل آتے اور ویسے بھی چور ڈاکو بھی بہت یہاں پر ہو گئے ہیں۔ زارا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کسی تتلی کی طرح چڑھائی چڑھنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ زنیر نے اسے کندھے سے پکڑا اور جھنجھوڑا اور بولا، چلو واپس۔ وہ ضد کرنے لگی، تھوڑا اور آگے خشک پتوں پر چلتے ہیں۔ اس نے اپنے جوتے اتارے۔ زنیر کھائی پر جا کر رک گئی۔ ہوا کا بہت تیز شور تھا اور کچھ بادل بھی اس کے بہت قریب تھے۔ اس نے زنیر کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن زنیر تو کانوں میں موبائل لگائے دور جا چکا تھا۔ زارا نے اس کی طرف دیکھا، آنکھیں بند۔ کال سے فارغ ہوا تو اسے بتانے لگا کہ صبیحہ کی کال تھی کیونکہ رافیل کی طبیعت خراب ہے۔ وہ جھیل کنارے پتھر پر بیٹھی تھی، اس کے پاؤں ٹھنڈے پانیوں میں تھے۔ زنیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا، اٹھو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ زارا نے نیمواں آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، بیمار عشق تو میں ہوں، میں جل رہی ہوں اور تم بالکل ٹھیک ہو۔ زنیر بولا، کبھی تو خوش ہو جایا کرو۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ رات ہونے والی تھی اور ٹھنڈ بڑھ رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ خشک پتوں پر چلنے لگی۔ شام کی خاموشی میں خشک پتوں کی آواز اور اس کے دل کی دھڑکن ایک ساتھ شور مچا رہے تھے۔ زنیر کے موبائل پر ایک دم سے کئی میسیجز آ گئے اور وہ ایکسکیوز می کر کے میسیجز کا جواب دینے لگا۔ وہ خشک پتوں پر اپنا سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس نے چاند کے ساتھ بہت سے تاروں کو دیکھا۔ پھر اس نے زنیر کی طرف دیکھا۔ کیا مرد ایک وقت میں دو عورتوں سے محبت کر سکتا ہے؟ کبھی اس کا دل دھڑک کر کہتا نہیں اور کبھی اس کا دل دھڑک کر کہتا ہاں۔ تب زنیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا، اٹھو، جلدی کرو، رافیل کو بخار تیز ہو رہا ہے۔ اور باقی راستے زارا خاموش تھی۔ اس نے اسے راولپنڈی میں صدر کے قریب ان ڈرائیو میں بٹھایا۔ اس میں تھی۔ اسے زارا کے دروازے میں چابی گھمانے کی آواز آئی۔ زارا تھک کر بستر پر گر گئی۔ اس نے سارے کشن اٹھا کر نیچے پھینکنا شروع کر دیے۔ ڈریسنگ ٹیبل سے سارا میک اپ کا سامان زمین پر پٹک دیا۔ وہ روئی جا رہی تھی اور سسک رہی تھی، تم نے مجھے محبت کا جھانسا دے کر میرا جسم استعمال کیا۔ صبیحہ نے ایک دم سے کمرے کی لائٹ آن کی۔ زارا نے ایک دم سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ وہ اس کے گلے لگ کر سسک رہی تھی۔ صبیحہ نے اسے نیند کی ٹیبلٹ دی اور اسے بستر میں سلا دیا۔ زارا کی آنکھ صبح کھلی تو 10 بج رہے تھے۔ صبیحہ نے ناشتے کی ٹرے اس کے آگے رکھی۔ اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اس نے نوالہ لیتے ہوئے بولا۔ رافیل کیسا ہے؟ صبیحہ نے زارا کی طرف دیکھا۔ بلا چنگا، وہ تو اسکول گیا۔ رات بھر زنیر نہیں آئے نا، شاید وہ کوئی فورن ڈیلیگیٹ آیا ہوا ہے۔ صبیحہ کا فون بج اٹھا اور وہ باہر چلی گئی۔ زارا نے آئینے میں اپنے وجود کو دیکھا۔ وہ اتنی خوبصورتی سے مجھے دھوکہ دیتا رہا۔ اس نے گاڑی کی چابی لی اور سڑک پر ڈرائیو کرنے لگی۔ اسے ایکسپریس وے پر ایک پارک نظر آیا۔ اس نے شال کو اپنے کندھوں پر پھیلایا اور ایک خالی بنچ پر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری موبائل اسکرین پھر سے روشن ہوئی۔ سویٹ ہارٹ کہاں ہو؟ اس نے موبائل بند کر دیا۔ تب اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو گھاس پر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ وہ درمیانی عمر کا ایک شخص تھا جو بہت ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو زارا کو اپنے آپ کو دیکھتے پایا۔ زارا نے نظر چراتے ہوئے ایک خالی بینچ پر بیٹھنے کی کوشش کی۔ اسے لگا وہ یہاں بھی محفوظ نہیں ہے کیونکہ بہت سی نظریں اسے گھور رہی تھیں۔ وہ شخص اپنی اینک سیدھی کرتے ہوئے بولا، کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ اس کے ہاں کہنے سے پہلے ہی وہ بیٹھ چکا تھا۔ پھر جھٹ سے بولا، ایک تصویر بنا لوں آپ کی؟ زارا کو اس کی فرینکنیس پسند نہ آئی۔ میں نے دراصل کوئی خاموش عورت دیکھی نہیں نا۔ دیکھیں گے بھی نہیں، زارا چل کر بولی۔ زارا نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا۔ وہ ایک دم سے بولا، وہ پارک کے آخر میں ایک ریسٹورینٹ ہے، لنچ کریں گی؟
زارا نے اسے غصے سے دیکھا اور بولی مجھے بتائیں آپ مردوں کو کوئی عورت نظر نہ آئی اور لگے اسے لائن مارنے، لگے اسے دوستی نبھانے؟ اتنا غصہ انہوں نے چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ لنچ کے لیے بیٹھ گئی۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کولڈ ڈرنک کا ایک جوس لیتے ہوئے بولا۔ میں ایک بزنس مین ہوں، میرا اپنا ایک کلوتھنگ برانڈ ہے۔ اچھا تو پھر اکیلے کیا کر رہے ہیں آپ اتنے بڑے بزنس مین ہو کر؟ بس میں اس پارک میں آتا، اب میرا گھر ساتھ ہی ہے۔ اس کا دل اسے آوازیں دینے لگا، زارا پہلا سبق کافی نہیں تھا، یہ بھی تجھے رام کرے گا اور پھر چھوڑ دے گا۔ لیکن اس شخص میں اتنی اپنائیت تھی، وہ بھی راہ فرار جاتی تھی زنیر سے، اس کے پیچھے چل پڑی اس کا گھر دیکھنے۔ بہت بڑا اور خوبصورت گھر تھا۔ وہ لاؤنج سے گزری تو اسے 5 سے 6 سال کی لڑکی کی تصویریں لابی میں نظر آئیں۔ وہ پیچھے سے بولا یہ میری بیٹی اور یہ میری بیوی نصرت ہیں۔ اب دونوں کہاں ہیں؟ زارا نے ایک دم سے پوچھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا کہ پچھلے سال ایک تیز رفتار ٹرک نے انہیں کچل دیا۔ کمک تھمایا، میرے پاس وقت نہیں تھا ان دونوں کو دینے کو۔ بزنس کی مصروفیات نے مجھے چکر رکھا تھا اور آج وقت ہے اور وہ نہیں۔ زارا نے گھڑی کی طرف دیکھا، 9 بج رہے تھے۔ میں نے آپ کا نام تو پوچھا نہیں۔ وہ بولا میرا نام شاہ کمال ہے اور آپ؟ میرا نام زارا۔ کمال صاحب نے اسے گاڑی کی چابی پکڑائی جو ڈرائیور لے آیا تھا۔ رات ہو چکی تھی، ڈرائیور ڈراپ کر دیتا ہے آپ کو۔ زارا نے گاڑی میں چابی گھمائی اور فرنٹ لائٹس آن کرتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ راستے میں صدر سے گزرتے ہوئے سوچا کہ ایف سی سے ایک ڈیل لیتی چلے۔ وہ ٹوکن کی لائن میں کھڑی تھی کہ ایک خالی ٹیبل پر ٹوکن لینے کے بعد بیٹھ گئی، تب صبیحہ کی آواز آئی، زارا زارا ادھر آؤ۔ زارا نے زنیر کی طرف دیکھا جو اپنی بیوی کے ساتھ ایسے چپک کر بیٹھا تھا جیسے زارا اسے اغوا کر لے گی۔ تم ٹھیک نہیں، ڈیل لے کر مجھے دے دینا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے زنیر کو بلاک کر دیا۔ اس نے باہر سے اندر دیکھا، زنیر، صبیحہ اور رافیل بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ کیا میں ایک مہمان تھی؟ وہ تو بس ایک ضرورت تھی۔ صبح جب وہ آفس جانے لگی تو زنیر ایک دم سے گراج میں اس کے سامنے آ گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ زارا بولی کیا کر رہے ہو تم؟ وہ بولا تم مجھے اوائڈ کیوں کر رہی ہو؟ اور ساتھ میں بولا آپ لڑنا آنا شروع کر دینا۔ کا ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ پیچھے سے اسے صبیحہ کی آواز آئی، زنیر یہ کیا ہو رہا ہے؟ زارا کی نظریں جھک گئی۔ زنیر ایک دم سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولا کچھ نہیں۔ صبیحہ غصے سے آگے بڑھی اور زارا کا کندھا پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی جواب دو زارا۔ پھر وہ زنیر کی طرف موڑی۔ وہ ایشٹرے میں سگریٹ کے ٹکڑے۔ زنیرہ نے صبیحہ کو پکڑا، میری بات سنو، تمہیں غلطی ہوئی ہے، صبیحہ چیختے ہوئے بولی۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ تم کو تمہارے شوہر نے طلاق کیوں دی۔ زارا نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے صبیحہ سے کوئی گلہ نہیں تھا، مگر زنیر خاموش تھا، حقیقت سے انکاری تھا۔ زارا نے گاڑی سٹارٹ کی، وہ 3rd گیئر سے 4th گیئر میں چلی گئی۔ بارش بھی تھی کہ بہت تیز برس رہی تھی، اس کی آنکھوں کی طرح اس کے کانوں میں زنیر اور صبیحہ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اب سڑک پر سامنے آتی گاڑی سے زارا کی گاڑی ٹکرا گئی۔ جب زارا کی آنکھ کھلی تو وہ ICU میں تھی۔ اس کے چہرے سے ماسک اتارنے کی کوشش کی۔ نرس نے آ کر اسے بتایا کہ ریسکیو کی ٹیم اسے اسپتال لائی تھی، اسے صرف معمولی سا فریکچر تھا کندھے پر۔ اب تو اس کا جسم اور روح بھیتر سے چلا اٹھے تھے، وہ تیز تیز سے سکنے لگی۔ ایک دم سے کسی نے اس کا سر تھاما اور پیار سے تکیے پر رکھا، بس رونا نہیں۔ کمال صاحب اس کے آنسو صاف کر رہے تھے۔ زارا خاموش ہو جاؤ، جب اندر سے انسان ٹوٹتا ہے نا تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے سب کو کھو دیا ہو۔ تب 15 دن کیسے گزرے اسے نہیں پتا۔ کمال صاحب نے اس کا ڈسچارج فارم پکڑا ہوا تھا، انہوں نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر بولے زارا کیا آپ مجھ سے نکاح کریں گی؟ وہ ان کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ ہم دونوں محبت نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں پھر سے دیر کروں۔ زارا نے ہاں میں سر ہلایا اور سوچنے لگی، اس محبت کا کیا فائدہ جو لوگوں کے سامنے اپنا نہ کہہ سکے، اور جو رشتہ عزت دیکھ کر شروع کیا جائے وہ سکون بھی پاتا اور دیر تک چلتا۔